السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ ویڈیو کافی زیادہ گردش کر رہا ہے اور کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب وقف بل کو لے کر سرکار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ایک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ بیان جس میں وقف بل کو لے کر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے سرکار پر سوال اٹھائے ہیں اور کیا کچھ کہا ہے اپنے اس بیان میں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ وائرل بیان۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا، وقف جائیداد، یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اس حق کو موجودہ گورنمنٹ چھین رہی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے نظم و انتظام کے لیے جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں اس کے اندر مسلمان اور ہندو سب کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے۔ آپ کو بنانا ہے، آپ نے وقف بورڈ بنا دیا، اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ آپ ایک وقف وزارت بناتے ہیں، اس وزارت کے اندر وزیر مان لیجئے کہ غیر مسلم ہوتا ہے، ہونے دیجئے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ بناتے ہیں بنائیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وقف کی منسٹری بھی کسی مسلمان کو دیتے، لیکن نہیں دیتے۔ چلیے، لیکن وقف بورڈ کے اندر آپ کو دخل دینے کے لیے بے ایمانہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اس میں غیر مسلموں کو لے آئیں جو ہمارے اوقاف کو جانتے نہیں، وقف کے مسائل کو نہیں جانتے، وقف کی اہمیت کو نہیں جانتے، وقف ہے مذہبی چیز یا نہیں ہے اس کو نہیں جانتے، وہ لوگ وقف کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اوقاف کو کھا لیں گے۔ اس لیے ہم تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کو اس ترمیم کے ساتھ جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں اگر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو آپ ختم کر دیں گے اور ہمارے اوقاف کے اوپر آپ قبضہ کر کے جیسے چاہیں گے اسے تہز نہز کر کے برباد کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سڑکوں کے اوپر لے کر کے آئیں، نہ ہم جمعیت علماء ہند اس کو اس حیثیت سے دیکھتی ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ہمیں کورٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم آج کورٹ کے اندر چلے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہی گئے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ قانون کو قانون بننے سے پہلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں پھر دوبارہ جانا پڑے، لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر گئی ہے، اور ہم جہاں تک لڑ سکتے ہیں قانونی اعتبار سے ہم لڑتے رہیں گے، لڑیں گے۔ ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بہت کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے، اور خاص طریقے پر کانگریس نے، جس نے در حقیقت اس دستور کو بنانے کے اندر بنیادی کردار ہمارے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں، آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے اور ہمیں ہمارا حق دیں گے۔ میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر
सड़कों के ऊपर नहीं आते, और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं, आसाम के मसले के अंदर कोर्ट में गए हैं, खुद जो मुल्की मसाइल हैं इनके अंदर गए हैं, और हमें अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट से पूरे पूरे हुकूक मिले हैं। हम इस अपने नज़रिए के साथ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम यहाँ जीतेंगे, इसलिए कि दस्तूर के अल्फाज बिल्कुल खुले हुए हैं। हम इस दस्तूर के साथ आएंगे, इन दफात के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम आवाम से कहते हैं कि जो हमने वादा किया था बिल्कुल इब्तदा के अंदर के हम कोर्ट में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोर्ट में चले गए। हो सकता है कि हम अपनी इकाइयों से सूबों के अंदर कहें कि वो अपने अपने सूबे के हाई कोर्ट के अंदर भी जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं हमारे मजहब को हिफाजत अल्लाह ताला अता फरमाए और हमें कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश की है, अपील की है कि वो सड़कों पर ना उतरें। जी हाँ दोस्तों, हमारी लड़ाई मौजूदा गवर्नमेंट से है, सरकार से है, और संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा और ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और इंशाअल्लाह मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। तो तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, गुजारिश है, वो अपनी नमाज़ों में दुआ का अहतमाम करें। और जिस तरह से हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि हमारे आइन ने, हमारे संविधान ने हमें अपनी मजहबी आज़ादी दी है और मौजूदा गवर्नमेंट उसको छीनना चाहती है, इसी वजह से वो वक्फ़ का ये बिल पास करना चाहती है और हमारी मसाजिद, हमारी मदारिस, हमारी खानकाहें, दरगाहें, ईदगाहें और कब्रिस्तानों को छीनना चाहती है, हड़प करना चाहती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, ईदगाहों की, कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमाए। कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिखना और वीडियो को शेयर लाजमी कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।